الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر دو طرح کے حقوق لازم فرمائے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کا حق بندوں پر اور دوسرا بندوں کا دوسرے بندوں پر۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں۔ بندوں کا دوسرے بندوں کے اوپر کیا حق ہوتا ہے؟ والد کا اولاد پر، اولاد کا والد پر کیا حق ہوتا ہے؟ خاوند کا بیوی پر، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہوتا ہے؟ استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر کیا حق ہوتا ہے؟ پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں؟ یہ ایک طویل سلسلہ اور طویل فہرست ہے۔ تاہم اگر ان تمام تر حقوق کو ایک نقطے کے اندر جمع کیا جائے تو ہم اسے صلہ رحمی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کا معنی ہے رشتے ناطے جوڑنا، اور صلہ رحمی کے بالمقابل ایک لفظ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی کا معنی ہے رشتے ناطے توڑ دینا، بول چال ختم کر دینا۔ اگر آج کی دنیا میں آج کا انسان صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کو اس کے لیے جنت کا نمونہ بآسانی بنا دیں گے۔ بچوں خاموش ہو جاؤ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناطے جوڑ کے رکھے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے۔ وہ فرماتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا من ہوا نبی، نبی کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں میں نے تیسرا کویسچن کیا کہ پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ رب العزت نے
مجھے صلہ رحمی کا پیغام دے کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ مکی دور کے اندر اپنی نبوت کا اساسی اور بنیادی پیغام نماز نہیں بتلایا، میرے پیغمبر نے نبوت کا اساسی اور بنیادی میسج وہ روزہ زکوٰۃ حج نہیں بتلایا، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اساسی اور بنیادی پیغام رشتے ناطے جوڑنا بتلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ عبداللہ ہماری طرف سے نمائندہ بن کر مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جاؤ اور چند سوالات پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے نمائندہ اور قاصد بن کر جب میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبداللہ کی نظر جب والضحیٰ والے چہرے پہ پڑی، چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا، تو عبداللہ نے کوئی سوال نہ پوچھا بلکہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا تو یہودی کہنے لگے، عبداللہ اتنے بڑے عالم ہو کر یہودیت کی ناک کٹوا دی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہودیوں کا اتنا بڑا عالم مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ سامنے آمنہ کے در یتیم موجود تھے، عبداللہ کے لخت جگر تشریف فرما تھے، حسنین کریمین کے نانا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن سلام نے ہاتھ کی انگلی سے میرے پیغمبر کے چہرے انور کی طرف اشارہ کر کے کہا، لوگو ذرا اس چہرے کا دیدار تو کرو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نظر نہیں آتا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، سوہنے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تقدی تا رہییں چمے دی بھی ہو سے، انگلی نپا کے ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹرے دی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدا بھی ہو سی، تو منے دی بھی ہو سے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، لباں کو لباں وچ ملے دی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے، تو تھوڑی ہلا کے ہسیں دی بھی ہو سے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، یہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اہل مدینہ کو خطاب ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب کا خطبہ 1 گھنٹے کے اوپر مشتمل نہیں تھا، آدھے گھنٹے کے اوپر مشتمل نہیں تھا۔ میرے محبوب نے اہل مدینہ کو صرف 4 باتیں ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناطے جوڑ کے رکھا کرو، اور رات کے وقت نماز پڑھا کرو۔ جب تم دنیا کے اندر یہ 4 کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ قبیلہ خصم کا ایک آدمی میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی تمام اعمال میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ثم ایون، اللہ کے نبی ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، رشتے ناطے جوڑ کے رکھنا۔ اس شخص نے تیسرا سوال کیا، ای الاعمال ابغض الی اللہ، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے مبغوض عمل کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، ثم ایون، اللہ کے نبی شرک کے بعد
بعد سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بول چال ختم کر دینا ہے، رشتے ناطے توڑ دینا ہے۔ اور آج کی دنیا میں جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی جن کے چہرے پہ سنت رسول ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی بھی رکھتے ہیں، پگڑی بھی باندھتے ہیں، لمبا جبہ کرتے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، تکبیر اولا کا اہتمام کرنے والے، صف اولا کی پابندی کرنے والے، ہر اعتبار سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگیوں کے اندر صلہ رحمی کے پہلو کے اوپر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ اور آج کے انسان کی حالت یہ بن چکی ہے، چچا بھتیجے کی آپس کے اندر نہیں بنتی، ماموں بھانجے کی آپس کے اندر نہیں بنتی، داماد سسر کی آپس کے اندر نہیں بنتی، اور جب گھر کی 4 دیواری کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ساس بہو کی آپس کے اندر نہیں بنتی، درانی جٹھانی آپس کے اندر بول چال ختم کر دیتی ہے، نند اور بھابیوں کی بول چال ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی، بعض مرتبہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، نہ عید کے موقع پہ دعا سلام ہوتی ہے، نہ خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کے گھر جانا پسند کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کر لے۔ جب 3 دن سے زیادہ ترک کلام کی اجازت نہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی بات ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک ماں کی گود کے اندر کھیلنے والے، ایک ماں کی گود کے اندر تربیت پانے والے، ایک ماں کی گود کے اندر پرورش پانے والے 2 بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے اندر کسی بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ چہرے کے اوپر تماچا بھی مار دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہوتا ہے، جب سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، بہن شادی شدہ ہوتی ہے، اپنے بھائی کو جب ملنے کے لیے آتی ہے تو بعض مرتبہ بہن مکان کے اندر جب اپنا حصہ مانگتی ہے تو بھائی یوں کہہ دیتا ہے جا میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھانا۔ تو بہن ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بھیا میں آج کے بعد حصہ نہیں مانگوں گی، لیکن خدا کے لیے پلیز اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرو۔ لیکن بھائی کہتا ہے تو نے اس مکان کے اندر حصہ مانگا، آج کے بعد اس دہلیز کے اوپر قدم نہ رکھنا، چل میرے گھر سے نکل جا۔ اس بہن کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو ہوتے ہیں، وہ بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سوری کرتی ہے، معذرت بھی کرتی ہے، بھیا ماں دنیا سے جا چکی ہے، سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، میرے لیے آپ والد کی جگہ پہ ہیں، آپ گھر کے دروازے بند نہ کریں۔ لیکن بھائی کا دل پتھر بن چکا ہوتا ہے، وہ آخر کے اندر یوں کہہ دیتا ہے جب تو مر جائے گی میں بھائی ہونے کے ناطے کفن بھی نہیں دوں گا، تیرے جنازے کے اندر بھی نہیں آؤں گا۔ بہن کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بوجھل قدموں کے ساتھ جب بھائی کے گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو کہہ دیتی ہے اچھا بھیا میں بھی آج کے بعد اس گھر کے اندر قدم نہیں رکھوں گی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ 2-4 دن کی زندگی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی، مجھے تو نہیں پتا میں اس کرسی سے اٹھ سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا، مجھے نہیں پتا میں اگلا حرف بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا، مجھے نہیں پتا میں اپنے پاؤں پہ چل کے جاؤں گا یا کندھوں پہ اٹھا کے گھر پہنچایا جائے گا، مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کس موڑ پہ اس زندگی کی شام ہو جائے، کس موڑ پہ اس زندگی کا سورج غروب ہو جائے، کس موڑ پہ زندگی ختم ہو جائے۔ جب مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے تو پھر میں دنیا کے اندر اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، اپنی خون رشتوں کے ساتھ بول چال کیوں ختم کر دیتا ہوں؟
اور بعض مرتبہ انسان اپنی بہنوں کے ساتھ بول چال سال ہر سال کے لیے ختم کر لیتا ہے، اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا مصیبت کے اندر، دکھوں کے اندر، غموں کے اندر کام سب سے پہلے بہن آتی ہے۔ چنانچہ جب نوجوان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے، ٹھنڈی یک بستہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، نوجوان اپنی امی سے کہتا ہے امی میں نے صبح سویرے سفر پہ جانا ہے، دوست کی شادی ہے، میرے کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ تو ماں کی طرف سے جواب ملتا ہے بیٹا تیرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ امی مجھے کپڑے چاہیے، میں نے صبح سویرے سفر پہ جانا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میری طبیعت خراب ہے، میں کپڑے اس وقت نہیں دھو سکتی۔ یہ بچہ کہتے ہیں امی مجھے کپڑے چاہیے، لیکن ماں پھر انکار کر دیتی ہے۔ اس وقت سردی کے موسم میں لحاف کے اندر لپٹی ہوئی معصوم بہن کی آواز آتی ہے بھیا آپ کے کپڑے میں ابھی دھو کے دیتی ہوں۔ چنانچہ وہ بہن اپنے بھائی کے میلے کچیلے کپڑوں کو اٹھا کے بعض مرتبہ صحن کے اندر بیٹھ جاتی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے، یہ بہن صحن کے اندر بیٹھ کے اپنے بھائی کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، اور کبھی ان کپڑوں کو خشک کرنے کی فکر میں ہوتی ہے، کبھی استری کر رہی ہوتی ہے۔ اس بہن کو پوری رات نیند نہیں آتی، حتیٰ کہ بھائی پوری رات بستر کے اوپر آرام کرتا ہے۔ یہ بہن صبح سویرے اپنے بھائی کو بیدار کرتی ہے بھیا آپ کی گاڑی کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ نے سفر پہ جانا ہے۔ وہ بھائی اٹھتا ہے تو استری شدہ کپڑے مل جاتے ہیں، پانی بھی گرم مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بھائی جب بیگ اٹھا کے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو بہن دوڑ کے آتی ہے، اپنے بھائی کے ہاتھ میں پیسے رکھ کے کہتی ہے بھیا یہ پیسے آپ کے سفر کے اندر کام آئیں گے، آپ کے کھانے کے اندر کام آئیں گے، پینے کے اندر کام آئیں گے۔ اب وہ بہن اپنے بھائی کا اتنا خیال رکھتی ہے، لیکن یہی بھائی جب بہن کے اوپر چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اسی بہن کے بعض مرتبہ بالوں کو کھینچ لیتا ہے، کبھی چہرے پہ تھپڑ مار دیتا ہے، کبھی اس بہن کو دھکا دے دیتا ہے۔ اس بہن کی قدر و قیمت بعض مرتبہ بھائیوں کو نہیں ہوتی۔ بہن کی قدر و قیمت انسان اس جوڑے سے جا کے پوچھے جن کی شادی کو سال ہر سال ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، دوسروں سے بھی دعا کرواتے ہیں اللہ اگر آپ نے بیٹا نہیں دینا کم از کم رحمتوں والی بیٹی ہی عطا فرما دے۔ بہن کی قدر و قیمت اس بھائی سے جا کے پوچھے جسے گھر کی چار دیواری کے اندر بہن کا وجود نظر نہیں آتا۔ اور آپ حضرات نے گھروں کے اندر خاندان برادری کے اندر دیکھا ہوگا جب عید کا دن ہوتا ہے بہن اپنے بچوں کو تیار کر کے میٹھا کھلا کے ان کی جیب کے اندر پیسے ڈال کے عیدگاہ کی طرف روانہ کر دیتی ہے۔ بچے عید کی نماز پڑھ کے جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ماں کے وہی پرانے کپڑے ہوتے ہیں، بچے ماں کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہونٹ بھی خشک نظر آتے ہیں، بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں امی آپ نے میٹھا کھا لیا؟ تو ماں کی طرف سے جواب ملتا ہے بیٹا نہیں کھایا۔ تو بچے پھر کہتے ہیں امی آپ نے تو کپڑے بھی نہیں پہنے، امی آپ نے تو نئے کپڑے سلوائے تھے، امی نیا سوٹ کب پہنا ہے؟ تو ماں کی آنکھوں سے اس وقت ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں رو کے کہتی ہے بیٹا جب تک تمہارے ماموں نہیں آئیں گے میں اس وقت تک میٹھا نہیں کھاؤں گی، جب تک تمہارے ماموں نہیں آئیں گے میں اس وقت تک کپڑے نہیں پہنوں گی۔ عید والے دن بھی بہن کی نظریں اپنے بھائی کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی آئے گا، سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھے گا، ہاتھ کے اندر عیدی کے پیسے پکڑائے گا۔ وہ بہن پورا دن عید والے دن اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن بھائی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ اپنی بہن کے گھر جا کے سر کے اوپر شفقتوں والا ہاتھ رکھ دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرماتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر تھے، آپ کو بتلایا گیا اللہ کے نبی ایک عورت کو لایا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آپ کی بہن شیمہ بتلاتی ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً زمین سے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیمہ چلتی ہوئی آئی، زمین پہ بیٹھنے لگی تو میرے محبوب نے اپنے مبارک کندھے سے چادر اتار کر زمین کے اوپر بچھایا۔ میرے محبوب نے فرمایا بہن شیمہ آج تو مٹی کے اوپر نہیں بیٹھے گی، آج نبوت کی کالی کملی کے اوپر، نبوت کی مبارک چادر کے اوپر بیٹھ جا۔ میرے محبوب نے اپنی بہن کو برکتوں والی چادر کے اوپر بٹھایا، محبوب نے پانی پلایا، کھجوریں رکھی، دودھ
پیش کیا۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن شیما جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے گود میں اٹھا کے جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ شیما ذرا وہ حالات تو بتلا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن سے کہا تو بہن اپنے بھائی کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے، بھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو گود میں اٹھا کے جب جنگل کی طرف جایا کرتی تھی، جس پتھر کے اوپر میرا پاؤں پڑتا تھا وہ پتھر موم ہو جایا کرتا تھا۔ میں دوپہر کے وقت جس راستے سے گزرتی بادل کا ٹکڑا سایہ کر دیا کرتا تھا، درخت جھک کے سلام کیا کرتے تھے۔ جب بہن اپنے بھائی محمد کی تعریف کرتی ہے تو میرے پیغمبر کی ماں زاغل بصر والی نگاہوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن شیما بس کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن شیما اگر تو چاہے میں تیرے لیے مدینہ کے اندر رہائش کا انتظام کر دیتا ہوں، کھانے پینے کا انتظام کروں گا، مدینہ کے اندر وقت گزارو۔ تو بہن شیما کہنے لگی بھیا محمد میں اپنے علاقے کے اندر واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ میں آج دنیا والوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بہن کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، بہن کو گالیاں نہیں نکالی جاتی، بہن کو دھکے دے کے گھر سے نہیں نکالا جاتا، بلکہ بہن کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ میری بہن شیما کے قبیلے کے جو 300 قیدی گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، آج میں بہن شیما کے اکرام میں ان 300 قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ بہن کے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ اور بعض مرتبہ نوجوان جب غصے میں آ جاتا ہے تو اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بول چال ختم کر دیتا ہے۔ مجمع کے اندر کثیر تعداد میں نوجوان موجود ہیں، میں نوجوانوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا خدا کے لیے کبھی بھی اپنی ماں اور باپ کا دل نہ دکھایا کریں۔ ابھی جو آخری نعت پڑھی گئی ہے اس کے اندر بھی ماں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی والد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ایک مرتبہ بندے کے ہاتھ سے چلی جائے اللہ نعمت بندے کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، لیکن ماں اور باپ اللہ کی وہ واحد نعمت ہے جو بندے کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، بندہ روتا چیختا چلاتا ہے، لیکن نعمت لوٹ کے بندے کے پاس نہیں آ سکتی۔ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ باپ واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ اس لیے دنیا کے اندر ماں باپ کو خوش کیا کریں۔ بعض مرتبہ نوجوان غصے میں آ کر اپنی ماں کو گالی نکال دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینے والا جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس بندے کو اس قدر دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ حضرت عوام بن حشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کے بعد کا وقت تھا، میں قبرستان کے درمیان سے گزر رہا تھا، میں نے ایک قبر کو دیکھا، وہ قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے مردہ باہر نکلا جس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا اور باقی پورا جسم انسانوں کی طرح تھا۔ اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالی، پھر اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔ حضرت عوام بن حشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بڑا حیران پریشان، قبرستان کے بالکل سامنے ایک مکان تھا، اس مکان کے باہر چارپائی کے اوپر بوڑھی عورت بیٹھ کے سود کاٹ رہی تھی۔ فرماتے میں اس بوڑھی عورت کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے کہا اماں اس قبر والے کا ماجرا کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے سود کو سائیڈ پہ رکھا اور میری طرف دیکھ کے کہا بیٹا مرنے والا میرا لخت جگر تھا، میرا نور نظر ہے، میرا بیٹا شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، رات کو تاخیر سے گھر آتا، میں اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتی تھی بیٹا ان کاموں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی ماں کو بھی پریشان نہ کیا کر۔ وہ بچہ کسی بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کافی دیر سے رات کے وقت تاخیر سے آیا، بچے نے دروازے کو کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا۔ میں نے کہا بچہ اپنی ماں کو اتنا کیوں رلاتا ہے، ماں کو اتنا کیوں تڑپاتا ہے؟ تو بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست ہو کے کہنے لگا کیا کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہو، گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہو؟ تو ماں نے کہا بیٹا
جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ کے اندر اٹھایا آج اسی ماں کو تو کتیا کہتا ہے، جس ماں نے 2 سال تک تجھے چھاتی کا دودھ پلایا، جگر کا خون پلا پلا کے تجھے جوان کر دیا، آج تو اسی ماں کو گدی کہتا ہے۔ بیٹا کچھ تو خیال کر، بچہ شراب کے نشے میں دھت تھا، ماں کے چہرے پہ زوردار تماچا مارا، حتیٰ کہ بوڑھی ماں زمین پہ گر پڑے، سر سے دوپٹہ بھی اتر گیا، سفید بال آسمان تلے ننگے ہو گئے، رات کا آخری پہر تھا، قبولیت کا وقت شروع ہو چکا تھا، ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ بیٹا جس طرح تو نے ماں کو پریشان کیا ہے اللہ تجھے ذلیل کر دے۔ اس عورت نے اللہ والے کو بتلایا، حضرت جو ہی میری زبان سے بد دعا نکلی، قبولیت کا وقت تھا، بچہ فوراً زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب میں اٹھ کر بچے کے پاس پہنچی تو بچے کا چہرہ مکمل گدھے کی مانند بن چکا تھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر نقد سزا دے دی کہ جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے میں اس بندے کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں۔ ماں باپ کے دل کو خوش کیا کریں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، جو بندہ اپنی ماں اور باپ کو خوش رکھتا ہے یہ بندہ زندگی بھر کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کو خوش کریں گے اللہ معاشی طور پہ خوشحالی عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ بندے کو کھلا رزق عطا فرما دیتے ہیں، چونکہ ماں باپ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ الشیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہ العالیہ جو بیت اللہ کے امام ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواتین کے اندر واز فرمایا اور خواتین سے فرمایا ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیا کرو۔ پھر اپنے متعلق فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ گھر کے اندر مہمان آئے، امی نے شوربے والا سالن بنایا، میں نے باہر سے ریت کی مٹھی اٹھائی اور چھپ کر اس ہنڈیا کے اندر ریت ڈال دی، حتیٰ کہ مہمانوں کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو مہمانوں نے وہ کھانا نہ کھایا، چونکہ منہ کے اندر ریت کے ذرات محسوس ہو رہے تھے۔ جب مہمان واپس چلے گئے تو والدہ نے کہا کہ آج سالن کے اندر ریت کس نے ڈالی ہے؟ تو کسی ہمشیرہ نے بتلایا عبد الرحمن نے یہ شرارت کی ہے۔ والدہ مجھے مارنے کے لیے میری طرف دوڑی، میں نے آگے دوڑ لگائی لیکن والدہ کی سپیڈ زیادہ تھی، مجھے پکڑ لیا اور والدہ نے جو ہی مارنے کے لیے ہاتھ اوپر کی جانب اٹھایا تو میری ماں نے میرے ہاتھ کو اسی وقت روک لیا اور کہنے لگی بیٹا عبد الرحمن تو میرا لخت جگر ہے، تو میرا نور نظر ہے، تو میرا خون ہے، نہ میں تجھے تھپڑ ماروں گی، نہ تجھے گالی دوں گی، نہ تجھے بد دعا دوں گی، بیٹا میں تجھے بد دعا دیتی ہوں اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے۔ الشیخ عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں ماں کی زبان سے اس وقت دعا نکلی اللہ بچے کو بیت اللہ کا امام بنا دے۔ میں سوچتا تھا ماں کی دعا کیسے قبول ہوگی، وقت گزرتا رہا، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ نے مجھے بیت اللہ کا امام بنایا، بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، پیچھے تکبیر ہو رہی تھی، اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا عبداللہ اس عبد الرحمن تیری قابلیت کا کمال نہیں ہے، تیری صلاحیت کا کمال نہیں ہے، تیری آواز کا کمال نہیں ہے، یہ آج اللہ رب العزت نے تجھے ماں کی دعا کی برکت سے بیت اللہ کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ یوں ماؤں کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو پریشان نہ کریں، اور میں والدین سے درخواست کروں گا کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، بلکہ اپنی اولادوں کو اچھی دعا دیا کریں کہ اللہ تجھے وقت کا مجدد بنا دے، اللہ تجھے وقت کا ابدال بنا دے، اللہ تجھے ولی بنا دے، اللہ تجھے عاشق رسول بنا دے، اللہ تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ ماں باپ کی زبان سے نکلنے والی دعا اولاد کے حق میں میرا اللہ اس طرح قبول کر لیتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ تو بات میں کر رہا تھا رشتے ناتے جوڑنے کے اوپر کہ کسی کے ساتھ معاشرے کے اندر بول چال ختم نہ کی جائے۔ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ بول چال ختم نہیں کرتا، رشتے ناتے جوڑ کے رکھتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور عرض کہ اللہ آپ مجھے دنیا
دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے دنیا والے مجھے اپنے سے کاٹ کے رکھ دیں گے، اپنے سے دور کر دیں گے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا صلہ رحمی، کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں جو بندہ تجھے اپنے ساتھ جوڑے گا میں اس بندے کو اپنے قریب کر لوں گا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ جو بندہ رشتے ناتے جوڑ کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ولایت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اور جو رشتے ناتے توڑ کے رکھ دیتا ہے وہ کتنا ہی دیندار بن جائے اسے محبت الہی اور محبت رسول کی نعمت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور جو بندہ بول چال کو ختم کر دیتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، بول چال ختم کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، کبھی جہنم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم اپنے طور پہ نہیں کھولتے، آمنہ کے در یتیم نے جو ارشاد فرمائے ہوتے ہیں اس کی روشنی کے اندر بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اس بندے کے اوپر جہنم کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں تھے، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ بھی بول چال ختم کرنے والا ہے وہ بندہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ چنانچہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، دوسری طرف خواتین کا مجمع تھا، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ جو نوجوان پلٹ کے آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، پھر واپس کیوں آ گیا؟ تو اس نوجوان نے عرض کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اعلان فرمایا کہ بول چال ختم کرنے والا میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، اس وقت میں نے دل کے اندر سوچا میری ایک خالہ ہے، والدہ کی بہن ہے جس کے ساتھ میری بول چال ختم ہو چکی ہے، میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا، میں نے تعلقات کو بحال کر لیا، میں نے اپنی خالہ کو سلام کیا، خالہ نے میرے سلام کا جواب دے دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو 3 مرتبہ شاباش دی۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ پھر آخر کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ بھی بول چال ختم کرنے والا ہوتا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ہم اس مجلس پہ غور کریں، وہ عرفات کا میدان، عرفات کے میدان میں حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر حجۃ الوداع کا موقع، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن، جمعہ کے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کا مجمع جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، اور پھر رحمت للعالمین موجود۔ میرے محبوب جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیا کرتے تھے، محبوب کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر اس موقع پہ صرف ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا تھا رحمت نازل نہیں ہو رہی تھی۔ اور آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، گھر کے اندر 10 افراد 5 افراد زندگی گزارنے والے، بعض مرتبہ سارے کے سارے وہ دوسروں کے ساتھ بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ 2 بھائیوں کی آپس میں بول چال ختم ہوتی ہے، نہ کزن ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، نہ بھابھی ایک دوسرے کے گھر جانا پسند کرتی ہے۔ جس گھر کے اندر بول چال ختم والا ماحول ہوگا اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت کبھی بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں بول چال بحال رکھوں، صلہ رحمی کے اوپر عمل کروں، چنانچہ وہ معافی مانگنے کے لیے بول چال بحال کرنے کے لیے اپنے اعزا اقربا کے پاس چلا جاتا ہے، کہتے پچھلی باتوں کے اوپر مٹی ڈالو، پچھلی باتوں کو زمین میں دفن کرو، آئندہ نئے سرے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اگلے بندے کا دل اتنا پتھر ہوتا ہے بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ کہتے جا جا میں تجھے معاف نہیں کرتا، میں تجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی نسلوں کا خون بہا دوں گا، چنانچہ وہ معاف نہیں کرتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے امتی کو معاف نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔
آج ہم میں سے ہر بندے کی چاہت یہ ہے میں گناہگار، بدکار، سیاہکار، نافرمان، لیکن قیامت کے دن مجھے نبی کے ہاتھوں، پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرما دیا تیرے پاس میرا امتی چل کے آیا تھا، تیرا چچا چل کے آیا تھا، ماموں چل کے آیا تھا، بھائی چل کے آیا تھا، بھتیجا چل کے آیا تھا، اس نے آ کے ہاتھ جوڑے تھے، سوری کی تھی، معذرت کی تھی، تیرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے تھے، پاؤں میں گر کے معافی مانگی تھی، لیکن تو نے میرے امتی کو معاف نہ کیا۔ میں نے دنیا کے اندر کہہ دیا تھا جو میرے امتی کو معاف نہیں کرے گا حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ جا جا، تو جن کی پیروی کیا کرتا تھا، جن کے نقش قدم پہ چلتا تھا، جا ان سے جا کے پانی مانگ لے، میں تجھے پانی کے گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ اگر قیامت کے دن آمنہ کے در یتیم نے دھتکار دیا، آخر یہ بندہ کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اللہ نے تو فرمانا ہے تجھ سے تو میرا لاڈلا نبی ناراض ہو چکا ہے، انہوں نے تجھے اپنے در سے دھتکار دیا، میں بھی تم سے راضی نہیں ہوتا، تیرے اوپر جنت کے دروازے بند کر دیے، جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، دوسروں کی غلطیوں کو فوراً معاف کر دیا کریں۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر غصہ آیا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یبن السودا، بخاری شریف کی روایت ہے، او کالی عورت کے بیٹے بلال، تو بھی کالا، تیری ماں بھی کالی۔ اور یہی تانا بعض مرتبہ معاشرے کے اندر دیندار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی رنگ کا تانا، کبھی قد کاٹ کا تانا، کبھی برادری کا تانا، کبھی مال پیسے غربت کا تانا۔ دنیا کے اندر کبھی کسی کو تانا نہ دیا کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو ہم نے اولیاء اللہ کی صحبت کے اندر ان کی جوتیاں اٹھا کے سیکھی ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اگر کسی کو غربت کا تانا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو امیری سے محروم کر کے غربا، غریب بنا کے، بھکاری بنا کے شہر کے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کسی کو بھی تانا نہ دیا کریں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا او کالی عورت کے بیٹے، تو بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلال آنکھوں کے اندر آنسو لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے، عرض کہ اللہ کے نبی، مجھے ابو ذر نے تانا دیا ہے کہ بلال تو کالا، تیری ماں بھی کالی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا بلال اسی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ جی اللہ کے نبی، یہ رنگ کا کالا ہونا، گورا ہونا، سفید ہونا میرے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے، لیکن ابو ذر مجھے تانا دیتا ہے۔ اور اگر ابو ذر صرف میری بات کرتا میں برداشت کر لیتا، لیکن انہوں نے مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میرے محبوب نے فرمایا بلال جاؤ ابو ذر کو بلا کے لے آؤ۔ بلال چلے گئے، ابو ذر کو لے کے نبوت کے قدموں کے اندر پہنچے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا تو نے بلال کو تانا دیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، اللہ کے نبی غلطی ہو چکی ہے، آج کے بعد کسی کو تانا نہیں دوں گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، یہ تانے دینا جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، لوگ جاہلیت کے اندر تانے دیا کرتے تھے۔ ابو ذر اب تو تم مسلمان ہو چکے ہو، مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ کام کرتے ہو۔ حضرت ابو ذر نے پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، اللہ کے نبی آج کے بعد کسی کو تانا نہیں دوں گا۔ میرے محبوب نے معاف کر دیا، اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زمین کے اوپر لیٹ گئے، بلال کھڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر نے بلال کی طرف دیکھ کے کہا بلال تو ایک مرتبہ اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دے۔ بلال خاموش کھڑے رہے۔ ابو ذر نے دوسری مرتبہ کہا بلال ایک مرتبہ پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ بلال آپ کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے، آپ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ بلال آپ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے، آپ نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے آذان دی ہے۔ بلال آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بلال دفن کسی اور علاقے میں ہوگا، لیکن قیامت کے دن میرے قدموں سے آذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ بلال آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت کی طرف جاؤں گا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال ایک مرتبہ معاف کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا جا ابو ذر، میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔
اور یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز میں آیت توبہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے پکی سچی سچی توبہ کرو۔ حضرت ابو ذر فرماتے جب میں نے اس آیت کو سنا تو میرے دل کے اوپر چوٹ لگی اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نماز کے بعد بھی روتا رہا اور میں نے پکا ارادہ کیا کہ آج کی رات اللہ کے سامنے توبہ کروں گا۔ فرماتے کافی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہوا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا میں اپنے گھر سے باہر نکلا، چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا تو مسجد کے اندر اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ ابو ذر غفاری فرماتے میں نے سوچا کہ 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگوں گا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا تو مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور جس سمت سے آواز آ رہی تھی اسی طرف چلا گیا۔ مجھے چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جب میں نے آواز پہ غور کیا وہ آواز مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو مسجد کے کونے کے اندر رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ ابو ذر غفاری فرماتے جب بلال دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو میں نے بلال سے کہا کہ بلال ایک کام کرتے ہیں، تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ چنانچہ حضرت بلال نے دعا مانگنا شروع کر دی، ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ اور جب حضرت ابو ذر کی باری آئی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا مانگتے مانگتے ابو ذر عشق رسول کے اندر ایک عجیب دعا کر بیٹھتے ہیں، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما، لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دوسری مرتبہ یہی دعا مانگی، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، بلال کی طرف سے پھر آمین کا جواب نہ آیا۔ ابو ذر نے تیسری مرتبہ عشق رسول کے اندر محبت رسول کے اندر یہی دعا مانگی لیکن بلال کی طرف سے پھر جواب نہ آیا۔ ابو ذر آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے، جب بلال کی طرف دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر دوڑ کے گئے، پانی کا گلاس لے کے آئے، پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے۔ بلال نے آنکھیں کھولے تو ابو ذر غفاری نے فرمایا بلال عجیب دوستی ہے، میں تیری دعا پر آمین آمین کہتا رہا اور جب میری باری آتی ہے تو میری دعا پہ آمین نہیں کہتا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے ابو ذر آپ نے دعا بڑی عجیب مانگی ہے، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ ابو ذر اللہ کے نبی تو جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ نور کے منبر پہ ہوں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، غلام نیچے ہوتا ہے سردار اوپر ہوتا ہے، ابو ذر یہ دعا نہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بلال میں تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ ابو ذر نے رونا شروع کر دیا۔ دوسری جانب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے آئے، میرے محبوب نے جو ہی قدم مبارک مسجد نبی کے حال پہ رکھا، میرے پیغمبر کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب مسجد نبی کے حال پہ پڑی تو پوری مسجد نبی کا حال روشن منور معطر ہو گیا۔ ان دونوں حضرات نے کھڑے ہو کر میرے پیغمبر کا استقبال کیا۔ میرے پیغمبر کی نظر جب ابو ذر کی آنکھوں پہ پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تو میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا اللہ کے نبی آپ کی محبت میں دعا کر رہا تھا لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو میری محبت کے اندر مسجد کے اندر دعا کر رہا تھا، دوسری جانب آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے میرے پاس آئے، محبوب بلال تو آمین نہیں کہہ رہے، آپ خود تشریف لے جائیے اور ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ ابو ذر کی چیخ نکل جاتی ہے، ابو ذر نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ میری دعا پہ آمین کہیں گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے
کہ ابو ذر عشق رسول کے اندر دعا کر رہا ہے، آپ اس کی دعا پر آمین کہیے۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا، نبوت آمین کہے گی۔ ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگتے مانگتے ابو ذر نے روتے ہوئے پھر عشق رسول کے اندر وہی دعا کر لی، اللہ جب تو نے رات کے اندھیرے میں محبوب کے قدموں کے اندر بٹھا دیا، جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین، ابو ذر نے وہیں پہ دعا کو ختم کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال اور ابو ذر کی طرف دیکھ کے فرمایا بلال ابو ذر خوش ہو جاؤ، آج کی رات اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ ابو ذر جلدی سے بول پڑے اللہ کے نبی کیا جنت کے اندر آپ کی رفاقت ملے گی، آپ کی معیت ملے گی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر خوش ہو جا، جب قیامت کے دن میں جنت کی طرف جاؤں گا میرے دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر تو ہوگا۔ یہ حضرات ایک دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں چاہیے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کیا کریں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، اور دنیا کے اندر کسی کے ساتھ بھی بول چال ختم نہ کریں۔ جتنے بھی حضرات اس وقت موجود ہیں میں آخر کے اندر اتنی ہی گزارش کروں گا، ہر بندہ یہ عزم بالجزم کرے، نیت کرے کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ بول چال ختم نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔